ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اپوزیشن کا پی ڈی ایم کا پشاور میں جلسہ تھا اور یہ جلسہ بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ توقع کی جا رہی تھی کہ یہاں پر اپوزیشن جو پی ٹی آئی کا گڑھ ہے، جسے کے پی کے کہتے ہیں، کہ اس کے دل میں یہ جلسہ کرے گی اور اپنی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ جلسے میں تمام ہی سیاسی قائدین موجود تھے، سیاسی اکابرین موجود تھے، مولانا فضل الرحمان بھی تھے، بلاول بھٹو زرداری بھی تھے، مریم نواز صاحبہ بھی تھے اور باقی سارے اکابرین بھی موجود تھے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس جلسے میں موجود تھی اور لوگ بنیادی طور پر جس طرح والہانہ طریقے سے انہوں نے مریم نواز کا سٹیج پر استقبال کیا، اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ مریم نواز کو سننا چاہتے ہیں اور ان کی تقریر کے منتظر ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جلسے کی کارروائی شروع ہوئی اور اسی دوران ایک بڑی افسوسناک خبر ٹیلی ویژن کی سکرینوں پر چلنے لگ گئی، اور وہ خبر یہ تھی کہ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی والدہ شمیم اختر کا لندن میں انتقال ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے مریم نواز کی یہ دادی تھیں اور مریم نواز کو کچھ دیر اس خبر کا پتہ نہیں چلا، کیونکہ وہ اسٹیج پہ بیٹھی ہوئی تھیں اور موبائل وہ شاید اپنے پاس نہیں رکھتی۔ تو جلسے کی کارروائی چلتی رہی اور پھر اچانک درمیان میں اعلان ہوا کہ مریم نواز صاحبہ کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے اور مریم نواز 2 منٹ کے لیے خطاب کریں گی اور بلاول بھٹو سے پہلے خطاب کریں گی۔ اچھا، جب مریم نواز سٹیج پہ آئیں، ہجوم نے بہت بے مثال طریقے سے ان کا استقبال کیا، لیکن مریم نواز ویزیبلی بہت رنجیدہ اور آبدیدہ نظر آ رہی تھی۔ انہوں نے صرف 1 منٹ کی بات کی ہے اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ میری دادی کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں آپ سے بہت باتیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب لوگ مریم نواز کی تقریر کو فوکس کیے ہوئے تھے کہ آج کوئی بڑا اعلان ہونا ہے، لیکن مریم نواز نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا اور وہ غم کی کیفیت بھی تھی اور وہ گلوگیر بھی ہو گئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں آج آپ سے خطاب نہیں کر سکوں گی، آپ سے بس 2 درخواستیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری دادی مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کیجئے، اور دوسرا انہوں نے عوام سے درخواست کی کہ میرے جو والد ہیں نواز شریف، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئیں۔ اب نواز شریف کی والدہ کا انتقال لندن میں ہوا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب شہباز شریف اور حمزہ شہباز جیل میں قید ہیں۔ اس سے پہلے اس خاندان پر اس وقت آفت آئی تھی جب بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت نواز شریف اور مریم نواز قید میں تھے، اور یہ جو مقدمات جن کی بنا پر یہ خاندان یہ اذیتیں بھگت رہا ہے، ان مقدمات میں الٹیمیٹلی کچھ بھی نہیں نکلتا۔ لیکن ذرا سوچئے کہ وہ لوگ کتنے شفاق ہیں کہ جنہوں نے اتنے قریبی رشتوں کے ہوتے ہوئے ان لوگوں کو جیل میں بند کیا، بلا وجہ بند کیا، اور اس سے ان کی انتقام کی آگ جو ہے شاید اب مزید ٹھنڈی ہو سکے۔ لیکن یہ کتنا ظلم ہے سیاستدانوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور سیاسی قائدین کے ساتھ، کہ اتنے پیارے رشتے زندگی کے جب وہ روٹھ جاتے ہیں، جب زندگی ان سے منہ موڑ لیتی ہے، تب بھی ان تک ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، ان کا ماتھا چومنے کے لیے ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ بیوی اگر بیمار ہے تو شوہر کو اس تک رسائی حاصل نہیں ہوتی۔ ماں اگر بیمار ہے تو بیٹی اس کو دلاسا نہیں دے سکتی۔ یہ اس ملک کا عجیب قانون ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کی خدمت کی ہے، جنہوں نے پاکستان کو روشن کیا ہے، جنہوں نے جو ہے ترقیاتی منصوبے بہت سے لگائے ہیں، جن کی وجہ سے اب ہم کچھ دنیا کی نظر میں آنکھ رکھنے کے قابل ہو گئے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم کیا سلوک کر رہے ہیں۔ آج بڑی سوشل میڈیا پر اس اندھوناک خبر کے حوالے کے بعد ایک بڑی بحث چھڑ گئی کہ نواز شریف صاحب کو اب
مرحومہ کے جسد خاکی کے ساتھ وطن واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے؟ یہ بڑی دلچسپ بحث ہے اور بڑے عجیب موقع پہ شروع کی گئی ہے۔ دیکھیے گزشتہ کچھ عرصے سے یہاں پر جو ہو رہا ہے، جس طرح آخری حد تک انتقام لیا جا رہا ہے، اور اگر آپ پی ڈی ایم کے جلسے سنیں نا تو اس میں اے این پی کی قیادت کیا بات کر رہی ہے، اس میں بلوچستان کے لوگ کیا بات کر رہے ہیں، اس میں سندھ کے لوگ کیا بات کر رہے ہیں، اور اب اس میں پنجاب کی آواز بھی شامل ہو گئی ہے کہ مقتدر قوتوں نے ہر لمحے یہاں پر سیاسی قائدین سے، سیاستدانوں سے انتقام لیا ہے۔ آج وہ بلوچستان کی قربانیوں کا ذکر کر رہے تھے، کے پی کے کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا تھا پی ڈی ایم کے جلسے میں، کہ کتنے نوجوان ہیں جو مارے گئے ہیں، کتنے نوجوان ہیں جو معذور ہو گئے ہیں، کتنے بچے ہیں جو یتیم ہو گئے ہیں، کتنی خواتین ہیں جو بیوہ ہو گئی ہیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر ایک جبر اور استبداد کا ایک نظام ہم پر تھوپ دیا گیا ہے، جس میں ہماری یعنی عوام کی اہمیت کوئی نہیں ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو قربانی دے رہا ہے وہ سیاستدان قربانی دے رہا ہے۔ اب اے این پی کی قیادت کی بات کر لیں، آپ بلوچستان کی پارٹی کی بات کر لیں، آپ پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، آپ مسلم لیگ نون کی بات بھی کر لیں۔ پہلے کہتے تھے کہ پنجاب نے قربانیاں نہیں دی ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ شوہر بستر مرگ پر بیوی کو نہیں مل سکتا، بیٹی ماں کو نہیں مل سکتی، اور اب جو میاں صاحب کے حوالے سے یہ ایک بحث چھڑ گئی ہے کہ انہیں لندن سے واپس آنا چاہیے، اور جو سرکاری اینکرز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر کہ اس موقع پہ انہیں آنا چاہیے۔ ہم نے بھی پچھلے دنوں خبریں سنی کہ نواز شریف کی اپنی طبیعت بھی بہت خراب ہے، کڈنی میں انہیں بہت پین ہے، اور مریم نواز کے بھی بڑے تشویشناک ٹویٹ اس حوالے سے آئے تھے کہ ان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہے۔ تو میں ذاتی طور پہ اب یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف کو ان حالات میں ملک میں واپس نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پہ جو آج کل رسم چلی ہے نا، جو انتقام کی رو چلی ہے، وہ کسی اخلاقی قدر، کسی تہذیب، کسی خاندانی رشتے کو مد نظر نہیں رکھ رہے، اس لیے کہ یہ ان کے ذہن میں جو خناس سمایا ہوا ہے، یہ اس کے بعد کسی بھی حد تک انتقام میں گزر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، جب نواز شریف کا بائی پاس ہوا تو یہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ مطلب کیا کرے اس معاشرے میں آدمی کہ کس طرح بتائے کہ میرا بائی پاس ہوا ہے۔ جب بیگم کلثوم نواز بیمار تھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامے کر رہے ہیں، اور پی ٹی آئی کے کچھ لوگ اس ہسپتال میں گھس گئے یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ابھی حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ اس ملک کا رواج ہے، اس میں میں نہیں سمجھتا کہ نواز شریف کو واپس آنا چاہیے، کیونکہ یہ انتقام کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف جو کام کر رہے ہیں آج کل، وہ باہر بیٹھ کے زیادہ ہو سکتا ہے، یہاں پہ تو کسی وقت بھی انہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا کسی بھی مقدمے کے پیچھے۔ خیر یہ اس وقت بہت زیادہ سیاسی گفتگو کا موقع نہیں ہے، یہ نواز شریف خاندان کے لیے بہت الم کا مقام ہے، دکھ کا مقام ہے، اور میرے خیال میں اس موقع پہ ہمیں کسی قسم کی سیاسی رقابت کا کسی طرف سے بھی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا نواز شریف کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کا، جو کہ بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی کرنا چاہیے۔ جو لوگ اس خاندان کو جانتے ہیں، نواز شریف، میاں شریف اور شہباز شریف کے خاندان کو، تو یہ ان کے ہاں خاندانی قدریں بہت زیادہ ہیں۔ یہ ابھی بھی گھر سے نکلتے تھے تو والدہ سے پوچھ کے نکلتے تھے، ان کے ہاتھ، ان کا ماتھا چوم کر نکلتے تھے۔ اس خاندان میں اس طرح کے آداب اور اقدار اتنے زیادہ ہیں کہ اگر بڑا بھائی بیٹھا ہے اور چھوٹا بھائی وہاں آ گیا ہے تو وہ بغیر اجازت وہاں نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ ان لوگوں کی قدریں ہیں، اور جس طرح نواز شریف صاحب کی والدہ نے بڑی تاریخ دیکھی ہے، انہوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ جب جنرل مشرف نے مارشل لا لگایا تھا، تب بھی قید و بند کی صحبتیں تھیں، اب بھی قید و بند کی صحبتیں ہیں، اب بھی ظلم کا نظام جاری ہے، اب بھی جبر کا سلسلہ جاری ہے،
اور اس خاندان کے ساتھ، اس فیملی کے ساتھ جنہوں نے پاکستان پر بڑا احسان کیا ہے، جنہوں نے اس ملک کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سانحے کے موقع پہ ہم سب کو اظہار ہمدردی، اظہار تعزیت کرنا چاہیے۔ میں ذاتی طور پر یہ ویلاگ اس لیے بھی کرنا چاہتا ہوں کہ جب میری والدہ کا انتقال ہوا پچھلے سال، تو ظاہر ہے بہت رنج کی کیفیت تھی، اور میں بہت، میری کوئی ملاقات نہیں ہے نواز شریف صاحب سے، لیکن انہوں نے اب سنا تو انہوں نے خاص طور پر تعزیت کا پیغام بھیجا اور بہت افسوس کا اظہار کیا۔ تو میرے خیال میں یہ وہ قدریں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں واپس آنی چاہیے کہ غم کے موقع پر ایک دوسرے کا غم بٹانا چاہیے، دکھ کے موقع پر ایک دوسرے کا دکھ شیئر کرنا چاہیے۔